جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ کیوں کیا ہم نے، تو سیرت میں ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو مطلب 10 سے لے کے 20 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں کہا کہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ہمیں اصل میں اس طرح سے ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہمیں جملے بھی نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کہ ہم نے اس کے آلٹرنیٹ بھی کیسے کہنا ہے بچے کو، مطلب کوئی چیز غلطی کی ہے اس بچے نے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ کو اپنی رول ماڈلنگ دیکھنی چاہیے کہ میری رول ماڈلنگ میں کیا کیا باتیں جا رہی ہیں. دوسرا یہ کہ اپنا ریلیشن شپ دیکھنا چاہیے، میرا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے. تیسرا یہ کہ اس کو سولوشن بیسڈ اپروچ پہ لے جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی ہے، چلو اس کو اس طرح ٹھیک کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ. ہم تو اس کو کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں نا کافی دیر تک کہ بھی بس اس کو یہ ٹارچر دیتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کیوں. مطلب فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیتے ہیں، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو اس سبجیکٹ میں کوئی کوچنگ لے لیتے ہیں. دیر از آلویز اے سولوشن. ہم تو اس کو لائف اینڈ ڈیتھ بنا دیتے ہیں نا ایک سینیریو کے، پتہ نہیں سب کچھ ہی ختم ہو گیا. اچھا آج کل جو اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں پڑھائی کی طرف تو بالکل بھی نہیں آتا، اور یہ میں نے اپنے پوری فیملی میں بار بار بچوں کو دیکھا ہوا ہے کہ آپ کو بس پیسے چاہیے. تو یہ میں فریکوینٹلی سن رہی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے پڑھ کے، ہم نے کیا کرنا ہے پڑھ کے. تو اس بات پہ بار بار ریپیٹڈلی میں کیسے اس کو ہینڈل کروں؟ یہ ہم نے تھاٹ دی ہے، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھائی کر کے تمہیں اچھی نوکری ملے گی اور پھر اچھے پیسے ملیں گے اور اچھا کمفرٹیبل لائف سٹائل ملے گا. تو آج کل بچوں کے پاس اتنے شارٹ کٹ طریقے آ چکے ہیں پیسے کمانے کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے کی اینڈ پروڈکٹ اگر پیسہ ہے تو وہ میں آپ کو ویسے کما کے دکھا دیتا ہوں. تو آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں، جو پڑھنا لکھنا ہے وہ انسان کو ایک میچورٹی کی سینس دیتا ہے، ایک اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو بہت سے چیزیں سکھاتا ہے. ایک بچی ہے، اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس کو اپنے کسی ایگزام کے لیے ابھی پاکستان آنا ہے. تو وہ مجھ سے یہ بات کری تھی کہ میں بڑی خوش ہوں کہ میں آ رہی ہوں، اب والدین بھیج رہے ہیں کہ اس نے کوئی ایگزام دینا ہے اور اس نے پڑھنا ہے، اور وہاں پر آ کر اس نے اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ رہنا ہے جہاں پر اس کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ کمرہ ہوگا اور چھوٹا سا کچنٹ ہوگا جہاں پر وہ اپنا کرے گی، لیکن شی ول بی سپروائزڈ بائی ہر گرینڈ پیرنٹس. اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ جی کیونکہ میں بہت سے کام کرنا چاہتی ہوں، مثلاً اپنی مرضی سے ڈریس اپ ہونا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چاہتی ہوں، تو میں آپ سے یہ مشورہ لے رہی ہوں کہ جب میں آ جاؤں گی پاکستان تو پھر تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، تو پھر تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، پھر تو میرے پیرنٹس مجھے نہیں روک سکتے. تو میں نے اس کو پھر وہیں پہ روکا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ کہ انڈیپینڈنٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ہو گئی ہوں، تو چلو انڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. میں نے کہا کھولو ذرا گوگل، ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ یہ کہ آپ کن کن پیرامیٹرز میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ اچھا جو تم آ رہی ہو تو ہو از پیئنگ فار یور ٹکٹ؟ تو کہتی مائی پیرنٹس. تو میں نے کہا اچھا اور جو تم نے ایگزام دینے ہیں ہو از گوئنگ ٹو پے فار دیٹ؟ تو مائی پیرنٹس. ٹھیک ہے، میں نے پہلے فائنینسز کو میں لائی کہ وہ تو سارا کچھ تمہارے پیرنٹس پے کر رہے ہیں، تو تم کیسے انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ابھی تو تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، تم تو ڈیپینڈنٹ ہو. اچھا وہاں پر بھی کیا تم خود سے گاڑی چلاؤ گی، سب کچھ کرو گی؟ نہیں ابھی تو میری ایج نہیں ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر بھی تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے، لاجیکلی بچوں سے بات کر کے ان کو سکھانا ہوتا ہے نا. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ واٹس یور گول، وائی یو کمنگ ہیئر؟ فار ایجوکیشن. میں نے کہا اچھا ایجوکیشن اگر گول ہے تو آپ نے تو مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اچھا ایجوکیشن کے لیے میں آ رہی ہوں تو میں یہ کروں گی. آپ تو مجھے بتا رہی ہو میں لباس ایسا پہنوں گی اور میں لائف کو ایسے انجوائے کروں گی اور سب کچھ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تو اپنی اسٹڈی کے لیے کوئی گول ہی نہیں سیٹ کیا اور اس کے لیے کوئی اسکلس کے لیے نہیں بات کی. پھر میں نے کہا اچھا یہاں کے آپ کو کیا کیا کام کرنے ہوں گے انڈیپینڈنٹلی؟ اس نے کہا مجھے کھانا بنانا ہوگا، مجھے اپنی لانڈری خود کرنی ہوگی، مجھے اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہوگی. تو میں نے کہا اچھا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ کہتی نہیں. آپ کیوں نہیں کچن میں جا رہی؟ سارا دن بیٹھ کے میں میوزک سنتی ہوں، میں موویز دیکھتی ہوں، تو آپ کھانا کیوں نہیں بنا رہی؟ میں نے اپنی مدر سے کہا وہ مجھے بلاتی نہیں ہے. میں نے کہا لو اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو، میں نے نا اسی جملے کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو یو شوڈ بی گوئنگ ٹو کچن یور سیلف. کتنے بجے امی کھانا بناتی ہیں؟ 11-12 بجے. جاؤ کچن میں 11-12 بجے اور کھانا بناؤ ان کے ساتھ. اب وہ میں نے اس کو سارے ٹریک کو اس کو ٹھیک کیا. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ بچے ان الفاظ کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو ہم طریقہ سکھائیں نا، لاجیکلی ان کو ٹارگٹ کیا کریں. لاجیکلی میں نے دیکھا ہے جب بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا تو بچے بڑی جلدی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ اس کو کہیں کہ 15 کے لیے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کام آپ کو آنے چاہیے پہلے نا، اس میں آپ کی میچورٹی ہونی چاہیے. گوگل کھولیں اور نکالیں کہ وٹ اے 15-year-old kid can do. خود پہلے پڑھ لیں، لیکن کئی آرٹیکل بڑے وہ خوفناک بھی ہوتے ہیں، تو خود سے پڑھ لیں، اس میں سے کچھ پوائنٹر نکالیں کہ میں نے سرچ کی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ یہ چیزیں ایک 15-year-old کو آنی چاہیے. مثلا اپنا کمرہ صحیح صاف کرنا آنا چاہیے، اپنا کوئی ناشتہ بنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی میں ایسا ہونا چاہیے، یہ رسپانسبل آپ لکھیں، ٹائٹل یہ لکھیں رسپانسبل بیہیویئر فار جو بھی ایج ہے. تو آپ بچے کو وہ پریزنٹ کریں. تو بچوں سے اس طرح سے بات کی جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے نا. ہم خود ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم بات یا جملہ ایسا بول رہے ہوتے ہیں جس سے زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور کچھ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو ہم نے اس خوف سے نکالنا ہے کہ غلطی ہوگی، یہ غلطی ہو گئی ہے، اس سے سیکھا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. بڑی سے بڑی غلطی سے بھی سیکھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کئی دفعہ ینگ بچیاں آتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی ریلیشن شپ رہا، اور آج کل کے ریلیشن شپ کی کوئی لمٹس نہیں ہیں، تصویریں بھی اکٹھی کھینچی ہوئی ہیں، اچھے طریقے سے نہیں کھینچی گئی ہیں، اور اب ہمیں احساس ہوا ہم نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، اب وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہ اپنے اس کو، جسے کہتے ہیں وہ جو ڈرامہ میں نہیں ہوتا، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کر لو، مجھے پرواہ نہیں، یہ بھی نہیں بولنا. اگر وہ آپ کو کوئی میسج کرے، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے ہمارا بریک اپ ہو گیا، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ ایسا کوئی کام کریں گے. اور اگر وہ بار بار کہتا رہے تو آپ صرف یہ لکھتے ہیں کہ اوکے اٹس یور چوائس. بالکل گھبرانا نہیں، بالکل ڈرنا نہیں. اور اگر وہ آ کر آپ کی فیملی کو دکھا دیتا ہے، کسی کے سامنے ایکسپوز کر دیتا ہے، آج کل سائبر کرائم کے لائرز موجود ہیں، آپ اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لیں اور آپ اس کے اوپر کیس کر دیں. اور یہ پیرنٹس کو اس وقت سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کیسی کیسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس پہ ان کو معاف کرنا پڑے گا، ان کو سپورٹ دینی پڑے گی، ان کو بچانا پڑے گا. یعنی پہلے بھی بچانا ہے، اور اگر بچہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو پھر بچانا ہے. اب بالکل پرواہ نہیں کرنی کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے اور کیا دیکھ رہی ہے. اپنے آپ کو خالص کریں اللہ کے سامنے، اور اپنے بچوں کو بھی خالص کروائیں اللہ کے لیے. ان سے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے نا، لیکن اگر تمہیں احساس ہو گیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے اینڈ یو آر ریڈی ٹو ورک آن اٹ، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. کیونکہ آج کل کے بچے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان سے ہو رہی ہیں، اور وہ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. میں ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جن کے بچوں نے اسی طرح کوئی نشہ کر لیا ہے، یا اسکول میں کوئی غلط کام ہو گیا ہے، اسپیشلی ٹین ایج میں بچے ہیں، ماں کو پتہ چل گیا ہے، ماں بیچاری ہینڈل نہیں کر پا رہی. اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ اس کے فادر کو انوالو کریں تو وہ ڈرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کا باپ تو اس کو فوراً مارنا شروع کر دے گا، وہ چیخے چلائے گا، اور میری بھی بہت انسلٹ ہوگی کہ تم نے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کی. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ والد کو کانفیڈنس میں لیں کہ دیکھیں لک آور کڈ از ان ٹربل، اور ہمیں اس وقت اپنے بچے کو انیبل نہیں کرنا، پرووک نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنی، چھپانا نہیں ہے، ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جانا ہے. تو ہمیں کیا کچھ پتا ہے؟ کیا ہمیں واقعی کچھ پتا ہے؟ ڈو وی ریئلی نو؟ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کیوں یہ بچہ کر رہا ہے، اس کی کیا موٹیویشن ہے، یہ دوستوں کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ ہم نے ایزیوم کی ہوئی ہیں باتیں. ہم بچوں کو نیگیٹیولی جج کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے ٹریگر کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں، پڑھ نہیں رہے. اب بچہ کتاب کھولتا ہے اور اس کے دماغ میں یہی جملہ چل رہا ہوتا ہے، پڑھ نہیں رہے، پڑھو گے نہیں تو تمہارا ہوگا کیا، مجھے تمہارے فیوچر کی بڑی فکر ہے، تم نے نہیں کچھ کر سکنا، ہم کتنی دیر تک تمہارے سر پہ بیٹھے رہیں گے. اب اپنے جملے ذرا سوچیں نا کہ بچے کو جا کر کیسے ہٹ کر رہے ہیں. تم سے نہیں صفائی ہو سکتی، تم نہیں صفائی کر سکتے، میں ہی ہوں جو کروں، میں جب تک زندہ ہوں کر لوں گی صفائیاں، بعد میں کیا ہوگا. اب ہم یہ جو جملے بول رہے ہیں اس بچے کے اندر سینس آف ہیلپ لیسنس جا رہی ہے. کبھی کبھی ہم یہ بلیک اینڈ جملے بولتے ہیں، ٹھک ٹھا ٹھا ٹھا، تیر اور نشتر کی طرح چلاتے ہیں، سنائپرز بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم بڑے سٹل طریقے سے کرتے ہیں، انڈر ٹون میں، سارکیسٹک، یا ہماری باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ لو جی پھر یہ کام کر رہا ہے، تم نے ضرور کچھ کارنامہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بچوں کو احساس لگاتار دلاتے ہیں. تو ہم بچوں کے اوپر پائل اپ کرتے ہیں کون سی فیلنگ؟ انیڈیکویسی، کہ تم کمپلیٹ نہیں ہو، تم مکمل نہیں ہو، تمہارے اندر کچھ کمی ہے. ہم ان کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں،
اور ان کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں. مثلا اگر بچہ آپ کو بتا رہا ہے بیٹھا ہوا پڑھ نہیں رہا, ایوریج اسٹوڈنٹ ہے, بہت ساری اس کی اوور آل بھی پرسنالٹی کی اسٹرگلز ہیں, اور اگر وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آپ کو, اس نے بڑی محبت سے کہا ماما جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں آپ کو فلاں جگہ لے کے جاؤں گا, تو ہم کہتے ہیں بیٹا پہلے اس قابل تو بن جاؤ. اور یہ ہمارا بڑا ہنس کے بولنے والا ٹونٹنگ جملہ ہوتا ہے. یا کبھی کبھی اگر وہ گیم میں آپ کو آ کر بتائے کہ میں نے یہ نمبر لیے, یہ سکور کیے, تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں, اتنا دماغ پڑھائی میں بھی لگا لیا کرو, وہاں پہ تو تمہارا دماغ چلتا ہی نہیں ہے. اس قسم کے نا جملے ہم کتنے بول رہے ہوتے ہیں, انسیٹ طریقے سے ہم ان کو کر رہے ہیں. پھر کمپیئر بہت زیادہ کر دیں گے, فرینڈ سے کریں گے, اس کے نمبر کتنے آئے, اس کے نمبر کتنے آئے, کزن سے کریں گے, لوگوں کے سامنے ہم بہت پٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا لوگ کون سے, ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرتی, بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ساس سسر بیٹھے ہوئے ہیں, یا اپنے پیرنٹس یا کوئی بھی فیملی ممبرز, اور ہم ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں اس بچے کو ڈسکس کرنے, اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ماموں تھے, یہ تو خالہ تھی, یہ تو بہن بھائی ہیں بڑے, یہ تو اس کے دادا دادی ہیں. بچے کو برا لگتا ہے. آپ کو برا لگتا ہے اپنے لیے کہ اگر ہسبینڈ کے میری امی تو تھی ساتھ بیٹھی ہوئی, اگر میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا, یا اپنی مدر کہہ دیں آپ کی بہن کے سامنے کہ تم یہ نہیں کرتی. یعنی میں ایز اے پیرنٹ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب بھی بچے کا کوئی چیلنج آتا ہے تو پہلا جملہ ذہن میں یہی آتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اور لوگوں میں فیملی بھی شامل ہوتی ہے, قریبی بھی, ایکسٹینڈیڈ بھی, اور پھر باہر کے افراد بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر میں ہر دفعہ اپنی اصلاح کرتی ہوں کہ لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں. کیا امپورٹنٹ ہے, میرا بچہ اور اس کی دنیا اور آخرت, اور جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا میں نے اپنی طرف سے وہ کرنا ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صحیح بات میرے دل میں ڈالے اور میرے منہ سے نکلوائے, اور مجھے وہ حکمت دے دے کہ میں صحیح فیصلے کروں. اور کوئی بات نہیں, اگر میں نے کوئی بات بچے کو بتا بھی دی, اپنی جو بھی میری فہم تھی, جتنی بھی عقل تھی, اور وہ نہیں ورکیبل پلان بنا, تو آئی تھنک آف اندر وے, میں کچھ اور سوچوں گی, پھر اس کے آگے اور سوچوں گی, وہ لرننگ اپرچونٹی اس کو لوں گی. میرے ایک کلیگ ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو جب بھی میں ان سے کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کروں, یا کبھی بھی مجھے کوئی کرائسس فیس ہو, تو وہ ہمیشہ نا بہت خوش ہوتے ہیں. پہلے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں ڈاکٹر کمل آپ کے ساتھ یہ چیلنج ہوا. کیوں؟ اب آپ اس کے اوپر کام کریں گی, اپنے اوپر کام کروں گی, اس مسئلے کے اوپر کام کروں گی, اور سولوشنز مل جائیں گے ہمیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو سکھا رہی ہیں, تو جب آپ کی لائف کے چیلنجز آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سکھائیں گی. علماء بتاتے ہیں کہ کبھی مسئلے مانگنے نہیں چاہیے, اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے. لیکن جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, ظاہر ہے ایک تو انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھ سے جو کمی کوتاہی رہے گی, استغفار پڑھتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں میرے رب, مجھے اللہ پہ پیار آتا ہے. میں کہتی ہوں واقعی میرے پاس اتنی مدرز ایسے ہی مسئلوں کے ساتھ آتی ہیں, میں لاسٹ ہوتی, میں کبھی نہ ان کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتی, میں تو اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتی. تو وہ آپ کو نا یہ تمام مسائل ویل گراؤنڈڈ رکھتے ہیں. یہ مسائل آئے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے آگے کیسے چلنا ہے. اور آپ کی زندگی میں بھی یہی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ بھی کسی نہ کسی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد. تو جب آپ اپنے مسائل کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا سیکھیں گے تو اور جو مدرز ارد گرد ہیں جو آپ کو لک اپ کرتی ہیں, آپ ان کو گائیڈ کریں گے, ان کو سمجھائیں گے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایک گروپ ہوتا ہے جس کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں. یہ جو بلنگ کا جو سینیریو ہے جو انہوں نے کیا, بالکل اسی سے ریلیٹڈ. اگر میرا 7 سال کا بیٹا ہے, اس کو اسکول میں کافی بچے کہتے ہیں, اس کے صرف جو 2 ٹیچر ہیں تھوڑے سے زیادہ ہی خراب ہو گئے تھے, تو اس کو سب کہتے ہیں کہ یو آر ڈریکولا اور اس طرح کا. تو میں نے کہا بیٹا آپ اس کو اچھی طرح سے لو, لوگ تو کہیں گے دس از رائٹ اور ناٹ. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو بلی کرے تو اس بچے کو وہاں رکنا چاہیے, اسرٹیو بیہیویئر سکھائیں, اس کو وہاں رکنا چاہیے, اور اس کو اس بلی کی آنکھ میں دیکھ کر کہنا چاہیے کہ مجھے نا یہ آپ کی بات بہت روڈ اور انسلٹنگ لگ رہی ہے, اور یہ بات مجھے بہت ہرٹ کر رہی ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ آپ کائنڈلی مجھے ایسی بات نہ کہیں. یوزلی اس کے جواب میں دوسرے بچے ہنسیں گے, مذاق کریں گے, لیکن وہ آئندہ کے لیے کیئرفل ہوتے جائیں گے. کیونکہ کانسٹنٹلی ہو رہے ہیں, اور میں اس کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یو شوڈ موو اٹ آن اے گڈ سائڈ. وہ ہم بچے کو نا پیسو بیہیویئر سکھاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ بچے کئی دفعہ پیسو اگریسو بن جاتے ہیں, یعنی وہ برداشت کرتے رہتے ہیں, پھر ایک دن ان کی بس ہو جاتی ہے
اور پھر وہ آپ کو کئی دفعہ اسکول سے ایسی کمپلین آتی ہے کہ آپ کا بچے نے لڑائی کر لی, کسی سے جھگڑا کر لیا, اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا سیٹلڈ بچہ تھا, کیونکہ وہ اپنے اندر سب کچھ لے کے جا رہا تھا, اب اسے سمجھ نہیں آیا, اب اس نے اٹیک کر دیا. جیسے ایسے بچے بلنگ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, پھر وہ اپنے سے کم پاور والے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا جی نیچرلی ہو جاتا ہے ایسے کہ وہ ہو جاتے ہیں انکلائن. کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹے میں نوٹس کیا کہ اس کو لوگ شاید وہ فیئر اسکن ہے یا کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں, اور یا ٹیچرز پیار کرتی ہیں تو اس کو وہ اچھا نہیں فیل ہوتا, لیکن وہ اپنے سے کم, جیسے لگتا ہے اس کو 1 سال چھوٹا بچہ ہے, کھیل رہے ہوں گے نا فٹ بال, تو ان کو کوئی ایسی بات کہے گی او تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح اپنی بولنگ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور میں نے اس سے کہا بھی کہ جو آپ کو باتیں بری لگتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ دوسرے اپنے سے کم بچے کو ٹرانسفر کریں, ہمیں ان سے بھی ہولڈ کرنا ہے اسٹرانگ, اور دوسرے کو بھی نہیں اس طرح کرنا. ایکچولی میں بتاؤں یہ بلنگ ہر لیول پہ ہے. جیسے میرا بڑا بیٹا ہے, اب ہی از اے میکینیکل انجینئر اور وہ مینیجیریل پوسٹ پہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کبھی کبھار کوئی آ کر اس طرح بات کر لیتا ہے کہ وہ مولوی, کیونکہ اس کی داڑھی ہے, کیونکہ وہ ریلیجس اٹائر ہے. تو میں نے اس کو کہا 2-3 دفعہ کہ آئندہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کہے, آپ بالکل آرام سے ایک جینٹل طریقے سے لیکن فرملی ٹیل یور نیم کہ یہ میرا نام ہے, مجھے میرے نام سے پکاریں, میری یہ آئیڈینٹی ہے. جب آپ لوگوں کو اپنے بیہیویئر سے سکھاتے ہیں تو پھر لوگ وہ بلیز جو آتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنا وہ کر نہیں سکتے یا وہ ولنگ نہیں ہوتے. ہم اس غلطی پہ ان کو اتنا زیادہ کارنر کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری نا شیم انڈیوسنگ اسٹیٹمنٹس جاتی ہیں, جو میں نے بھی آپ کو شیم اور گلٹ کا فرق بتایا. مثلاً ہر وقت تم رولز بریک کرتے ہو, نماز نہیں پڑھتے, یہ نہیں کرتے, تم نے اچھے مسلمان نہیں بننا, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, جہنم میں جانا چاہتے ہو, جنت میں نہیں جانا. اتنا زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں اس طرح کے جملے بول بول کر بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ دین کی جو سختی ہے, یعنی کہ دین کا بیلنس نہیں دکھا پاتے. اسی طرح سے تم پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں تو تمہارا تو فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اپنا ایسا رشتہ دار دکھاتے ہیں جو بہت فیلئر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں تم ایسے رہو گے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو کام والے ہیں نا, تم یہ ہوگے, ان کی جگہ تم کام کر رہے ہوگے, تم نے ایسے بن جانا ہے. اور ہوم ورک نہیں تم نے کیا تو تم سست ہو, لیزی ہو. جھوٹ تم نے بولا تو یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ونس فیلنگ, تو تمہیں اپنی پرواہ ہے, تم بہت سیلفش ہو. پھر کبھی ہم کہتے ہیں بھلکڑ ہو, کبھی ہم کہتے ہیں کہ تم بہت بے وقوف ہو, تمہیں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں تم روڈ ہو, کبھی ہم اس کو کہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے جو حرکت کی ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں نہیں تمہاری بات مانتی, میں تمہیں بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتی. میں کل ہی اپنے ایک بچے سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس سے باتوں میں کہا کہ آپ نے جو یہ 1-2 کام کیے تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹرسٹ ایشو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں, آئی وانٹ ٹو ورک آن مائی ٹرسٹ ود یو, تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرا آپ کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے. کچھ مجھے دیں پوائنٹرز ایسے. تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن آپ بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں. تو ہم نے کافی دیر اس کے اوپر بات چیت کی کہ اس ٹرسٹ کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے, کیونکہ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ٹرسٹ نہیں کر رہی اور میں کر بھی نہیں سکتی, میں تم پہ نظر رکھوں گی. میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے وہ اپرچونیٹیز چاہیے, اور میں دیکھ رہی ہوں, مجھے کچھ نظر بھی آ رہے ہیں کہ یہاں میں کمفرٹیبل ہوتی جا رہی ہوں, لیکن جہاں میری کوئی انسیکیورٹی آتی ہے اس کو میں کیسے ٹھیک کروں, مجھے آپ گائیڈ لائن دیں. پھر یہ کہ تم جان کے مجھے تکلیف دیتے ہو, یہ بہت مائیں کہتی ہیں. پھر یہ کہ تم مین ہو, اور مین کہہ کے پھر ہم کسی نہ کسی سسرالی رشتہ دار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, بالکل فلاں اپنے اس کے اوپر گئے ہو, تم بس باتیں بناتے ہو, بہانے بناتے ہو, یو آر میکنگ اپ تھنگس. کتنے سارے جملے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں ڈھیر ہے جو جملے ہم لگاتار بچوں سے بول رہے ہوتے ہیں. وہی ہم اس کو کنورسیشن سمجھ کے کرتے ہیں. تو بچے کو ہم ایک ورڈکٹ دے دیتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہم جیسے کہتے ہیں چلان فارم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اب بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جو کچھ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے نا وہ ہم سے پیچھے ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر اوقات جب ہم بچے سے بار بار پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ چپ رہتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گیا, کچھ بولتا ہی نہیں, آگے سے بتاتا ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر اس کا مسئلہ کیا ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں بچے. ان کو جو شیم کی زندگی ملی ہوتی ہے اور جو ان کو بار بار احساس دلایا گیا ہوتا ہے کہ تم برے ہو, تم برے ہو, تم برے ہو. کچھ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انٹروورٹ ٹائپ کی پرسنالٹی ہیں تو وہ اپنے شیل میں چلے جاتے ہیں, وہ خاموش رہنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے ایسے بچوں میں پھر سیلف ہارم بیہیویئرز بہت آتے ہیں, ڈپریشن بہت زیادہ آتا ہے, انزائٹی بہت زیادہ, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ان کے بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ ایکسٹروورٹ ٹائپ ہوتے ہیں, اب وہاں سے ان کے اندر ایک بلنگ بیہیویئر آتا ہے, وہ بلیز بننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان سے بہت سی سچویشنز ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی. بلی ہوتا کون ہے؟ یہ ایک ایسا بچہ یا ایسا انسان ہوتا ہے جو جب گرو اپ کر رہا ہوتا ہے بچپن سے جوانی تک, اس کو امپاورڈ فیلنگ نہیں ہوتی, اس کو ہر بات پہ یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف, کسی نہ کسی طریقے سے. کئی دفعہ جیسے گھر میں ماں باپ کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک جو وائلنس ہوتا ہے یا ابیوز ہوتا ہے, اس میں اکثر بچوں کو لایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ جو ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے, تو ماں جو ہوتی ہے نا, اس ڈر سے کہ مجھے مار نہ پڑے یا زیادہ جھگڑا نہ بڑھ جائے, تو وہ کیا کرتی ہے, بچوں کو قریب رکھتی ہے اپنے. اب وہ بچے نا وہ سینیریو دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ جب بچے سینیریو دیکھتے ہیں تو بہت سی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ وی آر رسپانسبل, کیونکہ وہ صرف اپنا نام سن رہے ہوتے ہیں اس کنورسیشن میں نا, کہ ماں کہتی ہے تم بچوں کا خیال نہیں رکھتے, اور وہ جھگڑے میں ہر چیز کو لاتی ہے نا. اچھا باپ بھی کہہ رہا ہے تم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہی, تم یہ نہیں کر رہی, دونوں بول رہے ہوتے ہیں, بچوں کے نام آتے ہیں, تو بچہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ ہمیں بھی شامل کر رہے ہیں. بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں وجہ, بچے کے اندر یہ گلٹ آ جاتا ہے. تو بچے کو نا امپاورڈ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں ایک مکمل انسان ہوں, یا اس کو غلطیوں کا بہت احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے کہ اس چیز کو وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی بات. آپ نوٹ کریں, ہم کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے بچوں کے بارے میں گھر میں, ایک تو یہ پڑھتا نہیں اور اوپر سے اس کی کمپنی اچھی نہیں, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, سست ہے, بہانے کرتا ہے, بہن بھائیوں کو تنگ کرتا ہے, کزنس کو تنگ کرتا ہے, وہ بلنگ بیہیویئر آ رہا ہے نا, وہ فرسٹریٹڈ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے سچویشنز کو ہینڈل کرے, تو وہ یہ بیہیویئر دے رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیوملیٹ کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈتے ہیں ایسے افراد کو فرسٹریشن میں جس کو وہ بلی کر سکے, ان کو وہ جملے ایسے بول سکیں جو وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جب کوئی ایک انسان ان کے سامنے پاور لیس ہوتا ہے تو وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. جس طرح وہ پاور لیس تھے نا بچپن میں, کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے والدین ان کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے, تم سے یہ نہیں ہوتا, تم وہ ٹھیک نہیں ہو, تم نے یہ نہیں کیا. ان کو بہت اچھا لگتا ہے اس وقت کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے جس کو وہ سنا رہے ہیں. ان کی اپنی جو وہ پین ہوتی ہے نا, وہ اندر سے وہ باہر نکل کر آتی ہے. ان کو صرف اس پین سے ریلیف تب ملتا ہے جب وہ دوسروں کو اس قسم کی پین میں دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے بلیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مثلا کسی بھی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں نا, تو جو اچھے اچھے پیارے پیارے بچے ہیں نا ان کو پکڑتے ہیں, معصوم بچوں کو پکڑتے ہیں. اسٹرانگ بچوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اسی لیے جب اکثر افراد پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو بلیز سے بچائیں, کیونکہ یہ اب ورلڈ وائڈ ایک چیلنج ہے بلیز کا. بہت بلنگ ہوتی ہے بچوں کی, بہت زیادہ. تو اس میں آپ نے بچوں کو اسرٹیونیس سکھانی ہے, سٹینڈ لینا سکھانا ہے, ان کو اسکلفل بنانا ہے. اگر آپ کا بچہ آلریڈی اسکلفل ہوگا تو کوئی اس کو پھر کچھ نہیں کہہ سکے گا, گھبرائیں گے لوگ اس سے.